अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया आज नार्सिसिस्ट जो है उसकी पर्सनैलिटी पे बात करना चाहती हूँ। ऑल्दो मैंने इस पे पहले भी बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन मैंने कहा कि दोबारा से एक बार रिवाइज़ करते हैं सारे थोड़े थोड़े दिनों के बाद जो है ना नार्सिसिज्म पे जो ना अपना नॉलेज जो है उसको रिवाइज़ करते रहना चाहिए, ताकि जो है हम पहचानें कहीं हम खुद तो नार्सिसिस्ट नहीं है, या कोई हमारे इर्द गिर्द जो है अगर कोई कोई नार्सिसिस्ट तो नहीं है हमारे घर में, हमारे दोस्तों में, हमारे रिश्तेदारों में, तो वो कौन है। आई नो इस पे आजकल बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लोग आई थिंक पीएचडी कर चुके हैं नार्सिसिज्म पे, लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ चुकी कि ये कौन होता है। तो चले DSM-5 के हिसाब से फिर से एक दफ़ा इसको रिवाइज़ करते हैं। आपको पता है कि जो साइकाइट्री की बुक है DSM-5, उसमें वैसे तो ये 1% कहते हैं कि जो डिसऑर्डर है, जो लाइक मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट होते हैं, वो 1% है। लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ये नार्सिसिस्टिक जो ट्रेट्स हैं, जो खसूसियात हैं, ये इतनी ज़्यादा हैं लोगों में और हमारे इर्द गिर्द। मुझे मतलब जब मैं देखती हूँ तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा नज़र आते हैं। मुझे तो 50% से भी ज़्यादा नज़र आते हैं मुझे तो लगता है कि हर दूसरा तीसरा बंदा जो ना उसके अंदर ये ट्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, और कुछ कुछ तो हर एक में होती है, जैसे हम सब के अंदर थोड़ी बहुत ही होती हैं। लेकिन आपको पता है कि ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जब बनता है, या प्रॉब्लम, अगर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं भी है लेकिन प्रॉब्लम्स उस वक्त आती हैं कि जब इंसान जो है इसकी वजह से, इन खसूसियात की वजह से, इन ट्रेड्स की वजह से आपके रिश्ते जो है ना वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, आपकी जॉब के ऊपर जो है ना उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं, आपके जो है ना दोस्तियां ख़त्म हो जाती हैं, आपको रिलेशनशिप्स निभाना मुश्किल हो जाते हैं। तो ये जो है ना एक प्रॉब्लम बनती है। तो चलें थोड़ा सा इस पे देखते हैं। आपको पता ही है कि सबसे बड़ा, सबसे जो इम्पोर्टेंट इनका जो है ना एक ट्रेट है, खसूसियत है, वो ग्रैंडियोसिटी होती है, कि इनके अंदर किबर और गरूर बहुत होता है कि हम बड़ी चीज़ हैं, हमारे बहुत ही स्पेशल हैं, बहुत ही यूनिक हैं, और हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। वो मुझे तो गाना ही दिमाग में आ गया, हमसा है तो सामने आए। तो वो मेरे ख्याल कोई नार्सिसिस्ट ही गा रहा था कि हमसा है तो सामने आए तो एनीवे, सबसे बड़ी बात इनकी ग्रैंडियोसिटी होती है कि इनमें किबर और गरूर बहुत ज़्यादा, बड़े मगरूर लोग होते हैं कि हम बहुत ब्यूटीफुल हैं, हमारे जैसी एजुकेशन किसी के पास नहीं है, हमारे जैसा ख़ानदान, हमारी ज़ात, हम बहुत ही पता नहीं कोई स्पेशल अवतार है, गॉड गिफ्ट हैं टू दिस वर्ल्ड, टू दिस अर्थ। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को बड़ी चीज़ समझते हैं। तो ठीक है, आप अपने पे भी गौर करें, अगर आप में तो ऐसी चीज़ नहीं है तो फिर हम इस पर काम करेंगे। दूसरी, इनको एक नीड ऑफ एडमिरेशन होती है, तारीफ़ चाहिए ही चाहिए। कोई अगर तारीफ़ नहीं करता किसी सेशन में, किसी कॉल में या कुछ ऐसे, तो बड़े उदास हो जाते हैं। इनको इनके वो जो है ना ईंधन नहीं मिलता, फ्यूल नहीं मिलता। तो ये कि इनको तारीफ़ चाहिए होती है। जैसे आम जो इंसान है या एम्पैथ्स हैं, नॉर्मल जो लोग हैं, कोई नहीं भी तारीफ़ करता तो बस ठीक है, लेकिन हर वक्त तो नहीं होता। अच्छी लगती है तारीफ़, सबको अच्छी लगती है कि हमारी तारीफ़ हो, लेकिन ये कि अगर नहीं भी किसी ने की तो क्या हो गया, इनके लिए तो एक प्रॉब्लम हो जाती है कि ये मेरी तारीफ़ हुई क्यों नहीं, फिर वे कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि कोई उनकी तारीफ़ कर दे। थोड़ी सी इनको तारीफ़ मिल जाती ना, फिर ऐसे इनको जैसे एनर्जी मिल जाती है, इनमें ताकत आ जाती है इनके अंदर, और फिर ये और ज़्यादा ग्रैंडियोस हो जाते हैं, इनका किबर और गुरूर और ज़्यादा हो जाता है। तीसरी बात ये कि इनमें एम्पैथी नहीं होती, हमदर्द नहीं होती, किसी का एहसास नहीं करते। चाहे सामने सामने से शो भी करें, ओ कोई बीमार है तो बड़ा एहसास कर रहे हैं, बड़ा ख्याल कर रहे हैं, बड़ा वो कर रहे हैं, लेकिन वो सारा जो होता है ना वो एक शो ऑफ होता है। वो सिर्फ दिखाने के लिए कि हम बहुत अच्छे हैं, हम लोगों के काम आते हैं, ये हुआ था तो हमने ये उनके साथ हेल्प की थी, हम उनके काम आए थे। सामने सामने से हमदर्द बनते हैं, लेकिन ये कि दिल से नहीं करते हैं, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए कि हम बड़े अच्छे रिश्तेदार हैं, हम बहुत वो हैं, हम तो बीमारों की खिदमत में भी आगे हैं, या कोई और भी अगर सोशल वर्क भी करते हैं, किसी के काम आते हैं, तो वो सिर्फ दिखावा होता है, दिल से नहीं करते और खुशी से नहीं करते, सिर्फ दिखाने के लिए कि हम कितने अच्छे हैं, इतने बड़े हम सोशल वर्कर हैं, इतने बड़े हम अच्छे रिश्तेदार हैं, हम दर्द हैं। तो ये सिर्फ एक दिखावा होता है, दिल से दे डोंट केयर, किसी की हमदर्दी नहीं होती, किसी का इनको दुख नहीं होता, किसी का इनको दर्द नहीं होता, तो ये हमदर्द नहीं होते। नॉर्मल इंसान क्या होता है कि उसको तो हमदर्दी होती है ना, उसका दिल दुखता है अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो, किसी की जॉब चली जाए, कोई बीमारी आ जाए, किसी का रिश्ता ख़राब हो, इनको तो, नॉर्मल इंसान को तो अफसोस होता है, दुख होता है, और वो किसी हर एक का अच्छा ही चाहता है। लेकिन ये
یہ جو ہے نا خوش ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ برا ہوتا ہے تو ان کو خوشی ہوتی ہے، ان کو خوشی ملتی ہے، اور یہ جو ہے ان کو لگتا ہے کہ ان کے بھی کچھ، کیونکہ اپنی بھی لائف ذرا ڈیفیکلٹ ہی ہوتی ہے اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے، تو پھر ان کو اچھا ہی لگتا ہے کسی کے ساتھ برا ہوتا ہے تو ایسے ان کو بھی ایک سکون ملتا ہے کہ چلو ان کے ساتھ بھی برا ہوا، تو ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہماری لائف تھوڑی ڈیفیکلٹ ہے تو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ اگلے کے ساتھ بھی برا ہی ہو رہا ہے، تو ان کو ایک سکون سا ملتا ہے جب دوسرے کے ساتھ برا ہوتا ہے۔ پھر چوتھی بات یہ ہوگی کہ یہ بہت سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں، بہت خود پرست ہوتے ہیں، بس میں ہی میں ہوں، پوری دنیا میرے گرد ریوالو کرنی چاہیے، میری ضروریات پوری ہونی چاہیے، میرا کھانا پینا، کپڑے اور جو بھی ضرورت ہے میری وہ پوری ہونی چاہیے، باقی دنیا جائے بھاڑ میں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو جو ہے نا بہت زیادہ سیلف سینٹرڈنیس جو ہے نا ان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ان کو جو ہے اپنی ہی ایک فینٹیسی ورلڈ میں رہتے ہیں، خود پرستی ہوتی ہے، اس میں یہ بڑے ہیرو ہیروئن بنے ہوتے ہیں کہ بس ہماری جو ہے نا ہم بادشاہ ہیں، ہم شہزادہ ہیں، پتہ نہیں کوئی پرانے وقت کے ہم جو ہے نا پرانے زمانے کے شاید کوئی بادشاہ ہیں کہ شہزادے ہیں کہ شہزادی ہیں، تو پتہ نہیں ہمارے اندر کس کی روح ہے، تو عجیب اپنے سیلف سینٹرڈنیس میں رہتے ہیں، خود پرستی میں رہتے ہیں ہم، تو ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہم تو نہیں خود پرست، کہ ہم بھی ایک فینٹیسی ورلڈ میں رہتے ہیں کہ جس میں بس ہم ہی سب کچھ ہیں، تو یہ پھر ان کے اندر یہ بھی بہت ہوتی خود پرستی، بس آئی ایم آن ٹاپ آف ورلڈ۔ پھر اتنا ایزیلی جھوٹ بول لیتے ہیں، ایزیلی ان کو کوئی بھی کہانی بنا لیتے ہیں، جدھر مرضی فٹ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے اپنے تعلقات کہتے ہیں، ہمارا اس سے تعلق ہے، وہ تعلق ہے ہمارے تو ان کو بڑی آسانی سے ریلیشن شپس بنا لیتے ہیں کہ پریزیڈنٹ تک رسائی ہے اور میئر تک رسائی ہے، اور فلاں گورنر سے ہماری بڑی دوستی ہے، بڑے بڑے لوگوں سے نا چاہے ہو چاہے نہ ہو، تو بس بہت زیادہ اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں کہ ہم تو ان سے ریلیٹڈ ہیں اور ان سے ہماری دوستی ہیں، اور جہاں مرضی جو کہانی ہوتی ہے، کوئی انسان اگر اپنی سچویشن بتا رہا ہوتا ہے، خود بخود ایزیلی کہانی بنا لیتے ہیں، اور کئی دفعہ تو جیسے میرے کلائنٹس بھی اس طرح ہوتے ہیں، اور میں جب سن رہی ہوتی ہوں اور وہ کہانیاں بنا رہے ہوتے ہیں، اگر میں ان کو تھوڑا بہت جانتی بھی ہوں تو میں سوچ ہی رہی ہوتی ہوں کہ یار یہ تو کہاں سے آ گئی کہانی، ان کے ساتھ ریلیشن شپ آ کیسے گیا، تو جن کو میں ذرا قریبی جانتی ہوں تو پھر میں یہی سوچ رہی ہوتی ہوں کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، تو یہ ایزیلی جو ہے وہ لائک کر سکتے ہیں۔ تو ان کے آپ سمجھو کہ دو چہرے ہوتے ہیں، جیسے ایک منافق ہوتا ہے نا تو دو چہروں والا، تو اسی طرح یہ بھی ہوتے ہیں، پبلک کے سامنے جو ہے وہ ایک چہرہ ہوتا ہے بڑا خوبصورت، بڑا چارمنگ، کیونکہ لوگ آپ کو پتہ ہے یہ ہوتے بڑے چارمنگ ہیں، ان کی پرسنالٹی بڑی کیریزمیٹک ہوتی ہے، ایک دم سے لوگ امپریس ضرور ہوتے ہیں ان سے، کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ امپریس ہوتے ہیں ان سے، تو لیکن گھر میں بہت ہی برا بھیانک چہرہ ہوتا ہے، گھر والوں کے ساتھ بہت ہی بدتمیز، بہت ہی زیادہ جو ہے نا غصہ، بہت ہی زیادہ بالکل ہی انڈیفرنٹ ہوتے ہیں، باہر بہت اچھا شو کرتے ہیں، وہ یہ بھی شو کرنا چاہتے ہیں پبلک کے سامنے نا ایک ایکسکیوز می ایک فساد دکھانا چاہتے ہیں کہ بڑی پرفیکٹ فیملی ہماری، بہت اچھے ہمارا ریلیشن شپ ہے، ہمارا ہسبینڈ کے ساتھ، ہمارا ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ بہت ہی زبردست جو ہے نا ہمارا ریلیشن شپ ہے، تو پبلک امیج ان کو بہت اچھا چاہیے، پبلک کے سامنے یہ بہت اچھا دکھائی دینا چاہتے ہیں کہ ہم بہت ہی پرفیکٹ ہیں۔ تو آج کل تو ایسے ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا نے بھی یہ چیز بہت کرتی ہے کہ بہت سے لوگ جو نارسسسٹ ہیں، اس چیز کو اس نے بڑھا بھی دیا سوشل میڈیا نے، اور پبلک کے سامنے لوگ دکھاتے ہیں کہ ہم تو بہت ہی پرفیکٹ فیملی ہیں، اور گھر میں بہت ہی بدتمیزیاں۔ تو اگلا پوائنٹ جو ہے وہ گیس لائٹنگ، یہ بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ گیس لائٹنگ ہوتی کیا ہے، تو اس پہ ڈیٹیل ویڈیو بنے گی انشاءاللہ۔ تو اس میں یہ کہ دوسروں کی بات کو رد کر دیتے ہیں، ڈی ویلیو کر دیتے ہیں، تمہاری بات بالکل ہی زیرو، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، تو کوئی نہ وزن ہے نہ کچھ ہے نہ بالکل ہی بیکار بات ہے، اگلے کو بالکل زیرو کر دیتے ہیں، اگلے کو جو ہے نا اس کی باتوں کو رد کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا اگر کوئی لڑکی ہے تو وہ ہیرو کو زیرو بنا دیتی ہے، اسی طرح کوئی لڑکا ہے کئی دفعہ تو اپنی وائف کو، اپنی وہ جو ہیروئن ہے اس کو زیرو بنا دیتا ہے، تو اگلے کو بالکل زیرو بنا دیتے ہیں، تو یہ بھی ان میں گیس لائٹنگ بہت ہے۔ اور ایسی کوئی کمپلین کرے، کچھ کرے، نہیں تمہارا وہم ہے، ایسی بات نہیں ہے، اگلے کو اتنا وہ کر دیتے ہیں کہ اگلا خود سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی شاید میں غلط ہی سوچتی، میری سوچ ہی غلط ہے، میں تو شاید میری پیدائش ہی غلط سوچ کے ساتھ ہوئی ہے، تو میں ہی غلط ہوں، اگلے کو اتنا زیادہ کر دیتے ہیں ڈی گریڈ اور ڈی ویلیو کہ وہ بیچارہ جو ہے نا کوئی بات، کوئی اپنی اوپینین دینے کے قابل ہی نہیں رہتا ہے۔
پھر اسی طرح اور کیا کرتے ہیں، ایموشنلی جو ہے نا ڈسٹنٹ ہوتے ہیں آپ کی ضروریات سے، آپ کی ڈیزائر سے، آپ کی نیڈ سے. یعنی کہ اگر کسی کا ہسبینڈ ایسا ہے، کوئی پرواہ نہیں کہ بیوی کی کیا ایموشنز ہیں، کیا اس کا فیلنگز ہیں، نو کیئر. کیا ضروریات ہیں، کوئی کیئر نہیں ہوتی. اسی طرح کئی وائفس ایسی ہوتی ہیں تو ان کو ہسبینڈ کی نیڈس کی کوئی کیئر نہیں ہوتی ہے، بس اپنی ذات ہے، اپنی خود پرستی ہے، اپنا ہی آپ ہے، ان کو دوسروں کا کوئی بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے. اور پھر یہ بھی ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یہ پروجیکشن کرتے ہیں، یعنی کہ خود غلطی کرتے ہیں لیکن دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں اپنی غلطیاں، اپنی جو بھی نیگیٹو باتیں ہیں وہ اتنا اگلے پہ ڈال دیتے ہیں، وہ اگلا بیچارہ پریشان ہی ہو جاتا ہے. خود جھگڑا کریں گے لیکن اگلے پہ ڈال دیں گے تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے، اور وہ بیچارہ پھر معافیا ہی مانگتا رہ جاتا ہے کہ ہائے ہائے میری سے ہی غلطی ہو گئی ہے. اپنے کوئی قصوروار انسان ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے. جو نارمل انسان ہوتا ہے وہ پھر اپنے آپ کو قصوروار ماننا شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو ہوتے ہیں یہ دوسرے پہ پروجیکشن ڈال دیتے ہیں. اور ان کے اندر کوئی گلٹ نہیں ہوتا، نو گلٹ، کوئی ضمیر نہیں ہوتا، کوئی شرمندگی نہیں ہوتی. ان کو جو ہے وہ کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اگلا ناراض ہے، اگلے کو تکلیف دی، اگلے کو ہرٹ کیا، کوئی شرمندگی نہیں ہوتی ان کو. ان کو لگتا ہے جو بھی یہ کرتے ہیں بالکل ٹھیک کرتے ہیں، بالکل پرفیکٹ کرتے ہیں، ان سے تو کبھی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو کوئی مس پرفیکٹ یا پھر مسٹر پرفیکٹ ہیں اور بالکل ہی فرشتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہیں. تو کبھی ان کو شرمندگی نہیں ہوتی اپنی باتوں پہ. تو ٹریٹمنٹ میں یہی ہے کہ سب سے پہلے تو اگر آپ کی لائف میں کوئی ارد گرد نارسسسٹ ہے اس کو سمجھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. اور اگر کوئی جو سن رہا ہے اس کو لگتا ہے اس کے اندر یہ چیزیں ہیں تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنا CBT کرائے. CBT میں ہوتا ہے کہ کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی کے اپنا جو ہے نا سوچ بدلیں، اپنے ایکشنز بدلیں، اپنے کنٹرول کریں اور یہ کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی، اصلاح کرنے کی کوشش کریں. تو چلیں اگلی ویڈیو میں بنائیں گے پھر انشاءاللہ ان کا علاج کیسے کرنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے، تو یہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے. تو بہت ہی زیادہ یہ کنٹرولنگ ایک پرسنالٹی ہے جس کے ساتھ ہم کیسے رہیں یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.